اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی یہ جو کافر تھے یہودی عیسائی اور مشرکین وغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے تھے، اور لیکن جس وقت یہ آپس میں بیٹھتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ہوتے، لیکن جب آپس میں تنہائی میں یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مشرکین کے ساتھ ہوتے، تو اس لمحے یہ یہودی کہتے کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کیا پتہ، یہ تو اصل دین پہ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے یہودی اصل دین پہ نہیں ہے، اور مشرکین کہتے کہ یہ دونوں اصل دین پہ نہیں ہے، یعنی صرف اسلام کی دشمنی میں اکٹھے ہوتے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی، یعنی یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی مسجد میں جب داخل ہونا تھا تو اس کو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بنی ہوئی اور ایک چیز ہوتی ہے نئے سرے سے بنانا۔ تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی، یعنی صرف کن کہے تو وہ ہو جاتی، اتنا اللہ طاقتور ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی ان کا یہ بات تھی کہ ہم سے کیوں نہیں بات اللہ تعالیٰ کرتا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں وحی نازل ہوتی۔ یہ عجیب سا سوال تھا، اللہ جسے چاہے نبی بنا سکتا ہے، اور اللہ پہ کون ہوتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا۔ اور ویسے بھی کہ ان کے اعمال کون سے عجیب و غریب، کون سے اچھے تھے، تو اگر اعمال اچھے بھی ہوں تب بھی اللہ جسے چاہے نبی بنائے۔ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، پہلے انکار کرنے والوں نے بھی انبیاء کے، اور انہوں نے بھی ایسے کیا، تو ہاں یہ بالکل ایسے جیسے ایک جیسے لوگ ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف خوشخبری نہیں دینی بلکہ ڈرانا بھی ہے، یا صرف اور صرف ڈرانا نہیں ہے جہنم سے برے کاموں کی وجہ سے، نیک اعمال پہ خوشخبری بھی دینی۔ فرمایا بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ محنت کیجیے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، آپ نے صرف پہنچانا ہے بات کو۔ اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ نئی بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار آپ سے کبھی بھی مسلمانوں راضی نہیں ہوں گے، یہ اس وقت راضی ہوں گے جب کوئی اسلام چھوڑ دے گا، اس کا مطلب ان کی تکلیف اسلام سے۔ اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے، کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہش کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر قرآن مجید چونکہ عربی میں نازل ہوا تو عربی میں تقریباً 29 حروف ہیں، الفابیٹس ہیں جن سے یہ قرآن بنتا ہے، اور ان میں 15 حروف ایسے ہیں کہ جن کو دھیان سے توجہ سے پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی آواز دوسرے میں مکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ مکس ہو جائے تو مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور
اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی بنی اسرائیلیو تمہارے دعوے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود کہ تمہیں ہی صرف جنت ملے گی اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اپنی بدعمالیوں کے باوجود بھی، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کسی بھی طرح تمہیں کوئی چھوٹ کی رستے نہیں ملیں گے۔ اب یہ نئی بات ذکر کی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، یہ بڑی بڑی سخت باتیں تھیں، جیسے قرآن مجید میں جو مختلف مقامات ہیں، یہ بڑی آزمائشیں تھیں کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد صرف ملنا اور اولاد ملتے ہی حکم ہونا کہ اس کو چھوڑ آئیں بڑی دور تنہا، وہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد وہ مستقل ان کے پاس نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک آزمائش یہ کہ ان کو خواب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو جو بڑھاپے کی عمر میں ملا اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کیا جائے، تو اس طرح بہت آگ میں ڈالا جانا، تو یہ بہت ساری آزمائشیں تھیں، وہ ساری آزمائشوں میں پورے اترے اور اسی طرف اشارہ کیا جا رہا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو ظالم ہوں گے ان کو کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے بنانا ہے۔ اچھا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جہاں نماز ادا کی اس جگہ پہ نماز ادا کرو، اس کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ یعنی مکہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی بالکل دنیا دور نہیں کروں گا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا، یعنی نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی جو یہ لوگ رہتے ہیں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا، یعنی منہ موڑے گا، کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، یعنی بے وقوف ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور ہوگا، یعنی ان کے طریقے سے۔ اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے۔ جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جس وقت موت آئی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو یہاں پہ وہ تذکرہ ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی باتیں کرتے رہتے ہیں اور خود اعمال کی دنیا سے دور ہیں۔ تو میں کہ یہ جو لوگ چلے گئے ہیں جس قسم کے بھی لوگ ہوں گے ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔
اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کہہ دیں بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی تم نے عزیر علیہ السلام یہودیوں تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور تم کہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے کیونکہ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا بلکہ وہ مشرکوں سے بیزار تھے۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی نہیں تھے یا ان کی کوئی تعلیمات میں غلطی تھی اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات توحید اور رسالت اور آخرت والی تھی۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اس کے احکام کی پاسداری کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی، کہہ دے کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، یا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی، یعنی گواہی چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، یعنی انہیں معلوم تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو پھر بھی وہ چھپا لیتے اور قوم کو نہیں بتاتے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہوا، آپ اس کو اچھی طرح توجہ سے سماعت کیجئے، کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید ہم رمضان غیر رمضان میں روٹین سے ہم اس کو ایک دفعہ کم از کم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔